میں نے 1992 میں میٹرک کیا، فوراً ڈپلوماز میں نے حاصل کیے۔ ایسی زبردست ٹریننگ دی کہ مجھے کچھ دوستوں کے پاس ایز اے امپلائی کچھ دیر کام کرنے کا موقع ملا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپنا سسٹم، اپنا نیٹ ورک بڑھاتے گئے۔ میں ابھی تک اس کا ایز اے پریزیڈنٹ کام کر رہا ہوں۔ بچوں کے جو مسائل ہیں اس کو کوشش کی جائے گی، تعلیمی مسائل اور بچوں کے جو مسائل ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رضا الرحمان ہے اور میں کرنٹلی ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، ایک اسکول چین چلا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سرونگ اسکولز ایسوسیشن آف پاکستان کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ اور اس معاملے میں جو بھی حکومت کے ساتھ یا بچوں کے معاملات، ٹیچرز کے، اسکولز کے جو میٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شروع سے جو میرا انٹروڈکشن ہے، میں نے 1992 میں میٹرک کیا۔ لاہور میں ایک اسکول ہے ڈان باسکو ہائی اسکول، وہاں سے پڑھا۔ اس کے بعد پھر گریجویشن کی پنجاب یونیورسٹی سے، اس کے بعد ماسٹرز کیا کمپیوٹر سائنس میں، اور اس کے بعد کچھ ڈپلوماز لیے آؤٹ آف کنٹری، فورن ڈپلوماز میں نے حاصل کیے۔ فردر پھر میں نے اپنا بزنس میں جب آیا تو پہلے میرے فادر چونکہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی تھے اور ایک انجینئر بھی تھے، تو شروع میں انہوں نے مجھے ایسی زبردست ٹریننگ دی کہ مجھے کچھ دوستوں کے پاس ایز اے امپلائی کچھ دیر کام کرنے کا موقع ملا، اور وہاں سے میں نے سسٹم سیکھا، ایڈمنسٹریشن سیکھی، اور فردر میں نے پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنا ایک باقاعدہ پراپر بزنس سٹارٹ کیا، جس کا تعلق امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ بھی تھا، جس کا تعلق جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ بھی تھا۔ اور فردر پھر میں نے 1998 میں اس کے تقریباً 1.5 سال 2 سال کے بعد میں نے اسکولس کو جوائن کیا ایز اے ٹیچر، اور اس کے بعد میں نے تقریباً 8 سال 2006 تک ٹیچنگ کی۔ سارے فیز میں میرے فادر نے مجھے پہلے پلے گروپ، نرسری، پریپ 1 2 3 اس طرح میٹریکولیشن تک میں نے بچوں کو پڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ایڈمنسٹریشن بھی کرنا شروع کی اسکول کی۔ اور آج وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپنا سسٹم، اپنا نیٹ ورک بڑھاتے گئے۔ آج تقریباً لاہور میں ہماری 10 برانچز ہیں، اور میں اور میرے ساتھ میری پوری ٹیم، میری فیملی بھی اس میں انوالو ہے، جو ہم مل کے سارے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ اور اس میں کرنٹلی اس وقت تقریباً 3000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور یہ ہمارے میٹریکولیشن تک اسکول ہیں، او لیولز بھی ہم کرواتے ہیں۔ اسکولز پچھلے 1.5 سال سے بند تھے۔ پچھلے تقریباً 1 سال سے بچوں کا تعلیم سے سلسلہ رکا ہوا تھا، اور تعلیم کا سلسلہ کبھی بنتا تھا، کبھی ٹوٹتا تھا۔ بچوں کی تعلیم کے کافی مسائل آ رہے تھے۔ پھر اس دوران میں نے ایک ایسوسیشن ڈیولپ کی، جو کہ رجسٹرڈ ویسے وہ 5 سال پہلے 2016 میں کروائی گئی تھی، لیکن اس کو ایکٹیویٹ کیا اور کوشش کی کہ گورنمنٹ کے ساتھ کچھ نیگوسیشن کر کے، کچھ ریکویسٹ کر کے، ان کو کچھ میٹرز کے بارے میں حقیقت بتا کے تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اسی سلسلے میں پچھلے تقریباً 1 سال سے ہم نے لابنگ بھی کی، گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن بھی کی، بہت ساری ریکویسٹ بھی کی، ڈفرینٹ فورمز کے اوپر اپنے میسج کو بھیجا، ڈفرینٹ فورمز پہ جا کے ہم نے وزراء کو ملے، ایون کہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی ہم نے اپنی تمام ریکویسٹ کی ایک ٹیلی فون کال کے اوپر۔ اور اس طرح ہمارا یہ جو سرونگ اسکولز کا سفر تھا یہ بڑھتا گیا، چلتا گیا، اور جو بہت سارے مسائل تھے وقت کے ساتھ ساتھ وہ مسائل کم ہوتے ہوتے بہت کم رہ گئے۔ یہ پچھلے 1.5 سال میں جو ایکٹیویٹی کی گئی، اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے، اور یہ آج کے اسٹیٹس میں ابھی تک اس کا ایز اے پریزیڈنٹ کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی بچوں کے جو مسائل ہیں اس کو کوشش کی جائے گی، تعلیمی مسائل اور بچوں کے جو مسائل ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے۔ 1985 میں یہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اور ان کے وزیر تعلیم ایک آئے ڈاکٹر افضل صاحب۔ انہوں نے آ کے اردو میڈیم سسٹم کو، جو کہ پہلے سارے ہمارے بزرگوں نے اردو میں پڑھا ہوا تھا، اس کو کنورٹ کیا انگلش میڈیم میں۔ اور جب انہوں نے اس کو انگلش میڈیم میں کنورٹ کیا تو جو بچے پہلے اردو میں پڑھتے تھے، ہماری مدر لینگویج میں پڑھتے تھے، اس کی انڈرسٹینڈنگ لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے بات کو، کانسیپٹ سمجھ جاتے تھے، وہ پھر اس کانسیپٹ کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ یہ ایک بڑا بیڈ لک کا دور رہا، یہ ایک ایسا دور رہا جہاں بچوں میں انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ایجوکیشن آئی۔ کانسیپٹ کو سمجھنے کی بجائے نمبر کی دوڑ لگ گئی۔ ایک چیز کو سمجھنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی دوڑ لگ گئی، اور کالجز کے میرٹ بھی ایسے ہی بننے لگ گئے کہ بچوں کو کانسیپشنل لرننگ کی طرف لے کے آئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا گیپ آ گیا ہے 1985 سے لے کے 2020 یا 21 تک، یہ رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور بچے کانسیپٹ کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ جو میرا پچھلا 25 سال کا تعلیمی ایکسپیرینس ہے، اس میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بچے جو ہیں
اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں، یا والدین جو بچوں کے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں اس میں انوالومنٹ اتنی نہیں کرتے ہیں، اور بچہ پھر وہ والا نالج خود بخود اپنے دوستوں سے گین کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا باہر کے لوگوں سے گین کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا باہر کے لوگ اس کو بتاتے ہیں تو، یا اس کے دوست اس کو بتاتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں بتا پاتے کہ بچہ اس کو مینیج کر سکے یا اس کو پازیٹیو تھنکنگ کے اندر رکھ سکے۔ ٹیچر کے پاس جو پیراڈائم ہوتا ہے، اس پیراڈائم میں ٹیچر بچے کو جو اس کے پرسنل میٹرز کے متعلق باتیں ہیں وہ بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کر سکتا ہے، بڑے ایک لمیٹڈ موڈ میں کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ پیراڈائم پیرنٹس کے پاس جاتا ہے تو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ یہ باتیں بڑے کھلے ماحول میں کر سکتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کیا جائے، ایک ایسا دوستانہ، محبت بھرا، اور ایسا جس میں ماں باپ کا اور بچے کا آپس میں اتنا زبردست کنٹراسٹ ہو کہ بچہ اپنی ماں سے بھی بہت ساری باتیں کھل کے کر لے، اور بیٹی اپنی ماں سے بہت ساری باتیں کھل کے کر لے، اور بیٹا اپنے والد سے بہت ساری باتیں کلیئر کٹ کر لے، اور والدین ان کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے پازیٹیو انداز میں اس کا جواب دیں۔ تو یہ چونکہ ٹاپک ٹوٹلی پیورلی والدین کا ہے تو میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو اس کے بارے میں ویل اویٹ کریں، اور گاہے بگاہے اس کے دوستوں کے بارے میں ان سے پوچھتے رہیں، اس کے دوستوں سے ملتے رہیں، اس کے ٹیچرز کے بارے میں اس سے پوچھتے رہیں، اس کے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھتے رہیں، اور ایک ایسا آپس میں سوشل کانٹیکٹ ڈیولپ کریں کہ بچہ آپ کو ہر بات، ہر پرابلم، ہر مسئلے کا آ کے آپ سے سب سے پہلے تذکرہ کرے۔